دوست پوچھتے ہیں کہ دین کا نیا نیا علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، اب ماشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسرا، میرے لیے کوئی ایسی تفسیر بتا دیں جو بہت آسان قسم کی ہو اور میں ایزیلی اسے سمجھ سکوں، تفسیر کا نام اور مصنف کا نام بتا دیں۔ یہ سوال بہت بچوں کی طرف سے آتا ہے، ان دنوں میں بڑے لوگ ملے بھی ہیں اور دور سے ہی پوچھیں کہ کوئی ایسی تفسیر جو ہماری دسترس میں ہو، مل بھی سکے، ہم سمجھ سکیں اس کو۔ پہلے بڑی اونچی کتابیں بتا دیں، کیا سمجھیں گے بجائے۔ ہاں جی، تو اس کے لیے اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ بریلوی علماء نے قرآن کی کیا تفسیر کی ہے، تو اس کے لیے اور چھوڑیں ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، دسترس شریف صاحب پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، علامہ حضرت فارغ، انہوں نے ضیاء القرآن، ضیاء النبی، وہ قرآن پڑھے یا سیرت ہے، یہ سارا ترجمہ اردو شرح بھی بہت اچھی ہے، اور ادھر پڑھے تو پھر اس کو چاہیے مولودی صاحب کی تفسیر القرآن پڑھے۔ اس سے آگے نکل جائے تو پھر تدبر قرآن پڑھے۔ تدبر قرآن جس نے نہیں نہ پڑھی بالکل محض قرآن کا نہیں پتہ چلا، تفہیم القرآن میں بحثیں ہیں نا کہ قرآن کی نے یہ کہا فلاں، یہ تدبر قرآن صرف قرآن کہ قرآن پر عربی زبان سے غور، ایک ایک لفظ کی جو بھاری کی خوبی کہ یہ اللہ نے کیوں استعمال کیا، ایک ایت کا دوسری ایسے جوڑ، تو تدبر قرآن پڑھے لکھے لوگ ضرور پڑھیں، ورنہ بدقسمت۔ اور شیعہ حضرات میں سے جو ہے نا فصل الخطاب، یہ تفسیر مختصر اور سید علی لکھی دین تھے نا علی گڑھ یونیورسٹی میں کیا شعبہ، ان کی شہید انصاری بھی بیٹا پڑھنی چاہیے۔ جب 13 صدیاں پوری ہو گئی نا امام حسین علیہ السلام کی شہادت، 14 صدی شروع ہوئی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس موقع پر دنیا کو کچھ تحفہ دینا چاہیے۔ امام کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ لوگوں نے مٹی میں ملا دیا، کچھ نے کہا یار ایک آدمی نے نادانی سے کام کیا، نظر آتا تھا کہ دنیا ساری خلاف ہے، فوج ساتھ نہیں تھی، چند بچوں کو اور عورتوں کو لے کر وہ میدان میں چلا گیا، ایک حماقت کہنا چاہیے اس کے خلاف۔ کچھ اس طرح بیٹا تبصرہ کرنے لگے، کچھ نے کہا نہیں لوگوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے دھوکہ ہو گیا، کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کہا خلیفہ کے خلاف کیوں ہوا۔ تو شہید انسانیت سید علی نے کی، اس کو بھی جو نہیں نہ پڑھتا امام علیہ السلام کے مشن کو نہیں سمجھتا، کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ کیوں اٹھے، کیا غرض تھی، اس طرح یہ واقعہ بھی شہید انسانیت 14 صدی کا تو، اور تفسیر ہے فصل الخطاب، مختصر ہے، لمبی چوڑی بحثیں نہیں، نچوڑ ہے۔ اب اور کوئی بات ہوتی ہے، یعنی بریلوی حضرات اگر ضیاء پڑھنا چاہیں تو ضیاء القرآن، دوسرے بھی القرآن، پڑھیں، ضیاء کوئی نہیں، النبی۔ میں نے بتا دیا کہ اگر وہ پہلے پڑھنا چاہتا نا ایسے خیالات کے ہم لوگ، پیر کرم شاہ صاحب ہیروی صاحب کی اللہ رحمت فرمائے، بہت پیاری کتاب۔ یہ آپ نے جو ابھی سماعت کیا ہے، یہ جان لیجئے آپ نے نظریہ تو سن لیا، کن کن کی تبلیغ ہے، یعنی تمام اہل بدعات کی جانب جو ہے انہوں نے دعوت دیا ہے۔ آپ نے تفاسیر کے نام سنے، بریلوی مکتب فکر کی ایک نمائندہ تفسیر کا انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے، اسی طرح شیعہ مکتب فکر کی ایک نمائندہ تفسیر کا انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے، اور پھر جماعت اسلامی کی 2 تفاسیر، اور اصل میں ان کے سرمایے میں یہی 2 تفسیر ہے بھی، ان دونوں کا حوالہ دیا ہے، تفہیم القرآن اور تدبر قرآن۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان صاحب کی نظر میں یہی وہ نمائندہ تفاسیر ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے، جن کا مطالعہ ہونا چاہیے، جنہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کی جس طرح کا بھی سوال ہے، انہوں نے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی انہی تفسیروں کی رہنمائی کی ہے، نئے نئے دین کی طرف آنے والوں کے لیے بھی انہی تفسیروں کی رہنمائی کی ہے۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اور دیگر تفاسیر ان کی نظر میں اس قدر اہمیت کی حامل نہیں ہے جیسا کہ یہ تفسیریں ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ یہ ہے کون؟ یہاں میں اصل میں گمراہوں کا اور اہل بدعات کا سلسلہ نسب بتانا چاہ رہا تھا۔ یہ مرزا جہلمی پلمبر صاحب کے استاد محترم ہیں، جن کی بعض ویڈیوز کا جواب آج شیخ کفایت بھی دیں گے اور اس سے پہلے ہم لوگ دیتے رہے ہیں۔ یہ ان کے استاد محترم ہیں۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ استاد محترم کے کیا خیالات تھے، اور اس میں جو سب سے زیادہ تعریف انہوں نے کی ہے وہ شیعی مفسر کی ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے اہل بدعات کا آپ جوڑ لیجئے ایک طرف سے کہ فراہی کے شاگرد حمید الدین فراہی کے شاگرد امین حسن اصلاحی،
اور امین احسن اصلاحی کے شاگرد جاوید احمد غامدی، امین احسن اصلاحی کو جاوید احمد غامدی جو ہے استاد امام لکھتے ہیں یا استاد امام بولتے ہیں، اور جاوید احمد غامدی یہ اس جھالوی کو محقق عالم دین بتاتے ہیں، اور ان کو پلمبر صاحب اپنا بہت بڑا استاد محترم بتاتے ہیں، اور روافظ کی وکالت سننی ہو تو جھالوی صاحب کی زبان سے بھی سن لیجئے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کس طریقے سے اہل بدعت جو ہیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، تو اگر ایک کو سمجھنا ہو تو دوسرے کو دیکھیے۔ غامدی صاحب کو سمجھنا ہے تو دیکھیے وہ کن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، کن لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پلمبر کو سمجھنا ہے تو دیکھیے اس کے اساتذہ کون ہیں۔ یہی لوگوں کو جاننے کا اور سمجھنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے۔ یہاں پر جو میں آج گفتگو کروں گا وہ اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کا جو بطور خاص اس میں ذکر کیا ہے، کیونکہ جو شیعی تفسیر کا تذکرہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس طرف جانے کا رجحان بہت کم ہی ہو سکتا ہے، یا بریلوی تفسیر کا جو ذکر کیا ہے اس جانب بھی جانے کا رجحان کم ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو امین احسن اصلاحی کی تفسیر کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو تعلیم یافتہ حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے، اور جس نے اس تفسیر کو نہیں پڑھا وہ بدقسمت ہے، یعنی گویا ان کی نظر میں یہ بڑی معتبر تفسیر ہے۔ آئیے جواب شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا ایڈمن سے کہ ذرا سا ان کی رافضیت نوازی کو ذرا سا سنا دیا جائے۔ تو جن بزرگ کا آپ نے ذکر کیا مولانا اسحاق، وہ ایک محقق عالم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت وسیع اور مطالعہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ غامدی صاحب ان کی تعریف کس طرح سے کر رہے ہیں، اور بھی یہی تعریف انہوں نے لمبے آگے تک کیا ہوا ہے، تو اس سے سلسلہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب روافض جو ہے کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کو بھی ذرا سن لیتے ہیں 10-20 سیکنڈ، وہ بھی ایک ویڈیو اور چلا دیجیے۔ بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے کیا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے۔ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا کہہ رہی ہیں، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا، ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کہتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے ہیں رہنے دیجیے، ہو گیا کافی ہے، آگے اسی طرح کی باتیں ہیں۔ خالی ایک مثال دینی تھی، وارنی حفوات سنانا مقصود نہیں ہے ان کے یہاں پر، تو ان کے پائے کا ایک بھی نہیں، اور یہی مرعوبیت ہے پوری جو ہے اخوانیت کے ہاں، پوری جماعت اسلامی کے ہاں، یہی وہ مرعوبیت ہے جس مرعوبیت کے تحت یہ رہتے ہیں۔ ان کو جو ہے آیات اللہ سمجھتے ہیں، اور ان کو انقلاب کا امام سمجھتے ہیں، ان کو ماہر سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں۔ اور یہ سارے لوگ اسحاق جھالوی کے آپ تعارف میں جب پڑھیں گے تو اس میں اتحاد امت کے داعی ملے گا۔ مرزا انجینئر کے بارے میں جب سنیں گے تو یہ کہ فرقہ کی دیواریں منادم کرنے والے اتحاد امت کے داعی ہیں۔ یہ غامدی صاحب کے سلسلے میں آپ یہی سنیں گے، امین احسن اصلاحی کے سلسلے میں یہی سنیں گے، مولانا مودودی کے سلسلے میں آپ یہی سنیں گے، اور ان کی پوری تھیم اسی پہ اتحاد امت کے عنوان سے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خوبصورت عناوین سے یہ حضرات جو دعوت پیش کرتے ہیں وہ دعوت کیا ہے، اور کس طرح یہ باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں آزاد خیالی میں اور قرآن و سنت کی پابندی کو لازم نہ پکڑنے میں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو امین احسن اصلاحی کی تفسیر کا انہوں نے جو ذکر کیا ہے، امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر اپنی زبان میں، اپنے بیان میں، باتوں کو پیش کرنے میں، اور بڑی پختگی کے ساتھ اور بڑی مرکزیت کے ساتھ جو رکھتے ہیں اپنی گفتگو کو، میں ضرور کہوں گا کہ ان کا اس میں کوئی ثانی نہیں، کیونکہ انہوں نے فوکس ہی اسی پہ کیا ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے ایک بہت ماہر فن ہو، ایک سائنسدان ہے، آئنسٹائن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ماہر ہے اپنے آپ میں، لیکن اسی کی باتوں کو بعد کا یا اسی کے زمانے کا کوئی دوسرا جس بہتر طریقے سے پیش کر سکتا ہے، ہو سکتا وہ خود نہ پیش کر سکتا۔ یعنی ایک آدمی کا اپنا نظریہ ہے، ایک آدمی کا اپنا عقیدہ ہے، نظریہ ساز ہے، وہ نظریہ کی ایجاد ہی کرنے والا ہے، لیکن اپنے خود کے نظریے کو اس خوبصورتی کے ساتھ بہت دفعہ آدمی نہیں رکھ پاتا جیسا دوسرا قادر الکلام اور فہم رکھنے والا اس نظریے کو اپنی زبان میں پیش کر دیتا ہے۔ تو امین احسن اصلاحی صاحب کے یہاں یہ بات
آپ پائیں گے کہ وہ جو بھی نظریہ رکھتے ہیں اور جو ان کے پیشرو جیسے حمید الدین فراہی کا جو نظریہ تھا تفسیر قرآن کے سلسلے میں، اس کو جس طرح ترکیز کے ساتھ اور جتنے مرکز انداز میں انہوں نے رکھا ہے تو آسانی نہیں ہے. یعنی باطل کو خوبصورت طریقے سے جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے اس طرح پیش کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور لوگ اس طرف جاتے ہیں. تو یہ بات جس کا اعتراف لوگ کرتے ہیں، میں پہلے ہی اس کا اعتراف کر لیتا ہوں اور پہلے ہی اس کو ذکر کر دیتا ہوں. یہ خوبصورتی ان کے یہاں ہے، ترتیب ہے، تنسیق ہے، پیشکش ہے، حسن اسلوب ہے، مرکز ہے بیان، صفائی ستھرائی ہے گفتگو میں. جسے گاندھی صاحب کی آپ گفتگو سنتے ہیں، آپ گاندھی صاحب کی گفتگو سنیے، آپ دیکھیے وہ غلط سے غلط چیز کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. پھر تحریر میں وہی بات امین احسن اصلاحی صاحب کے یہاں ہے کہ جس طرح گفتگو میں گاندھی صاحب خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں، ویسے تحریر میں اصلاحی صاحب جس خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں تو آپ جو ہے چارہ نہیں رہے گا آپ کو اگر آپ کے پاس علم ہے ماننے کے سوا. تو یہ ہے جو میں نے کہا کہ پیش کر دوں بات. اب اس تفسیر کی حقیقت کیا ہے؟ اس تفسیر کے آپ مقدمے کو دیکھ لیجئے اور انہوں نے جو مبادی تفسیر قرآن پہ مولانا اصلاحی نے لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور تدبر حدیث کے حوالے سے جو گفتگو مبادی تدبر حدیث میں انہوں نے فرمائی ہے وہ دیکھ لیجئے. اور ان حضرات کو تو طالب علمی ہی کے دور سے یعنی ناقدانہ طور پہ دیکھنے کا تجربہ رہا ہے، اور کئی کتابیں اور کئی ساری کتابیں اور کئی سارے نظریات ان کے سامنے سے گزرتے رہے ہیں. تو وہ جب میں نے دیکھا ہے اس کو اچھی طرح سے کہ وہ تفسیر کے حوالے سے ان کا خیال کیا ہے، تو اب ان کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اور مقدمہ اگر آپ کو نہیں وقت ہے تو آپ جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے تدبر قرآن کی جو پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد کا مقدمہ آپ پڑھ لیجئے گہرائی کے ساتھ، غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بات واقعی صحیح. انہوں نے جو داخلی ذرائع تفسیر کے بتائے ہیں وہ سب سے پہلے ہے ادب جاہلی، یعنی جاہلی ادب، اشعار جاہلی. اور دوسرا ہے نظم قرآن، ایک دوسرے آیت کا دوسری آیت سے جو تعلق ہے، آیت کا اپنا اندر کا جو تعلق ہے، سورت کا جو سورت سے تعلق ہے وغیرہ، تو وہ نظم قرآن، یہ دوسری چیز ہے. اور پھر قرآن یعنی تفسیر قرآن کے لیے قرآن، اور پھر سنت متواترہ. یہ چار وہ چیزیں ہیں جو اندر والی چیزیں ہیں، گھریلو جس کو ہم کہہ لیں اپنے سمجھنے کی زبان میں، یہ گھر کی چیزیں، اندر کی چیزیں ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے. باہر کی چیزیں جو ہیں خارجی ذرائع، تو ان خارجی ذرائع میں ان کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار، یعنی جس چیز کو پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے وہ چیز نہ صرف یہ کہ نمبر میں نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ فہرست میں نہیں ہے، بلکہ شعبہ ہی بدل دیا ہے، پوری برانچ ہی الگ دے دی ہے اس کو. یہ خارجی ذرائع میں ہے، یعنی یہ باہر کی چیزیں ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے مدد تو کرتی ہیں لیکن اندر کی چیزیں یہ نہیں ہیں، یہ باہر کی چیزیں ہیں. ان سے بھی قرآن فہمی میں مدد لی جائے گی لیکن کوئی خاص مدد اس سلسلے میں نہیں ہوگی. یہ باہر کی چیزیں ہیں، پہلے ان چار اندر والی چیزوں سے قرآن کو سمجھا جائے گا. یہ خلاصہ ہے ان کے اصول تفسیر کا. اور پھر یہ ادب جاہلی اور یہ نظم قرآن سلسلے میں جو مبالغہ آمیز نظریہ ہے ان کا، اس پہ مستضاد ہے. قرآن سے قرآن کی تفسیر واقعی کی جاتی ہے، اور مفسرین کرام نے اصول تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے. تمام بڑے بڑے لوگوں نے، علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور دیگر کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ متفق علیہ مسئلہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے. لیکن قرآن کی تفسیر قرآن سے کہنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ حدیث کو آپ پہلے سائیڈ میں کیے رکھیے اور اس کے بعد آپ قرآن کو صرف قرآن سے سمجھیے، اور جتنا آپ کو جہاں اور جس طرح فٹ کرنا ہے فٹ کرتے رہیے، اور آپ کے فٹ کرنے سے جب بالکل نہ فٹ ہو تب جائیے حدیث دیکھیے. یہ مطلب قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ ہرگز نہیں. قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہے گی، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن والسنہ اس طرح سے ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اور پھر یہ. بات صرف اتنی ہے کہ جب کسی بات کی وضاحت قرآن پاک میں آ جاتی ہے
تو پھر وہ بالکل کلیئر ہے، بالکل محکم ہے. اب اس کے مقابلے میں حدیثوں کا جو ذخیرہ ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہ بھی ہو، صحت و ضعف کی تفریق آپ نہ بھی کر پاتے ہوں، تو بھی کام چل جائے گا. نہ کہ سنت کو آپ نظر انداز کر دیں گے اور سنت کو الگ رکھ کر کے پہلے یہی غور کر لیں گے، پھر اس کے بعد باہر جائیں گے. اگر یہ معنی ہوتا تو ظاہر سی بات ہے، تو پھر منکرین حدیث بھی قرآن کی تفسیر قرآن سے کر لیں گے اور جیسی چاہیں گے ویسی کر لیں گے. تو اصول و ضوابط ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے، اس طرح آزاد نہیں ہے. لیکن مولانا نے آزادانہ اس کو برتا ہے. اور یہ سنت متواترہ کا جو مسئلہ ہے، سنت کا نام لے کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں سادہ لوہ لوگوں کو کہ گویا حدیث کو ہی مان رہے. نہیں، سنت متواترہ سے ان کے یہاں حدیث مرادی نہیں ہے، یا سنت سے یہ حدیث مرادی نہیں لیتے ہیں. نہ یہ مراد لیتے ہیں، نہ حمید الدین فراہی مراد لیتے ہیں، اور نہ جاوید احمد غامدی مراد لیتے ہیں. یہ تینوں سلسلے جو ہیں، اور پھر اس سلسلے سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہ سنت سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مراد ہی نہیں لیتے. سنت سے مراد ان کی کیا ہے کہ انبیاء کرام سے ثابت شدہ اور معلوم راستہ، انبیاء سے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہوئے جو ثابت شدہ اور معلوم راستہ چلا آ رہا ہے، وہ ہے سنت، وہ سنت ہے. اب اس سنت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس سنت کی بنیاد کیا ہے؟ معلوم کیسے ہوگی یہ سنت؟ تو یہ سنت معلوم ہوگی تواتر عملی سے، حدیث سے نہیں، آثار صحابہ سے نہیں. رسول اللہ کی حدیثوں سے اس سنت کی دریافت نہیں کی جائے گی. اس سنت کی دریافت عمل سے کی جائے گی، تواتر عملی سے. مسلسل لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے اپنی مسجد میں دیکھا کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر جو لوگ ہماری مسجد میں تھے انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا کیسے نماز پڑھی جاتی تھی، اور اسی طرح اوپر جاتے رہیے. اور اسی طریقے سے پھر آپ اوپر جائیے کہ وہ دیکھتے آ رہے ہیں. رسول اللہ نے نماز پڑھی، پھر بعد والوں نے دیکھا، پھر اس کے بعد والوں نے دیکھا، پھر ان کے بعد والوں نے دیکھا، پھر کہا اس طرح سے سنت ثابت ہوگی. اب بذات خود یہ کتنا غلط نظریہ ہے اور کتنی کمزوریاں ہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ سنت سے مراد حدیث لیتے. سنت سے مراد ان کے یہاں انبیاء سابقین سے ہوتا ہوا جو ثابت شدہ راستہ آ رہا ہے وہ مراد ہے. اور اس کی دریافت کیسے کی جائے گی؟ یہ تواتر عملی سے کی جائے گی، نہ کہ حدیثوں سے. تو یہ ہے ان کا معیار تفسیر قرآن کا. اب آپ سمجھ لیجئے جس کے نظریات ہوں گے وہ تفسیر قرآن میں کتنی بدترین طرح کی خیانتیں کرے گا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آئیے ایک دو باتوں پہ گفتگو کر لیتا ہوں تاکہ بہت لمبی گفتگو نہ ہو جائے. اس میں نظم قرآن کو انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے، اور میرے خیال سے نظم قرآن کو جو مبالغے کی حد پر یہ لے گئے ہیں، تو یہ حمید الدین فراہی اور پھر یہ دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو آخری سرے پر پہنچایا ہے نظم قرآن کے نام سے. اور اس میں بڑی بے اعتدالیاں کی ہیں، اور ایک طرح سے قرآن پاک کی معنوی تحریف کے ارتکاب کیا ہے ان حضرات نے، اور بطور خاص اصلاحی صاحب نے. اور ناقدین تو کہتے ہی ہیں یہ بات. ان کے جو مداح ہیں اور ان کے اس بات میں اور ان کے افکار و آراء کے جائزے میں مثبت طریقے سے جو گفتگو کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، بڑی جرات سے لکھی ہیں. ایک ہیں ڈاکٹر اختر حسین اعظمی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مولانا امین احسن اصلاحی حیات و افکار. یہ جو ہے ان کی کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے پوری تفصیل سے واضح کیا. اگر آپ کو یہ کتاب ملے تو آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح نظم کشائی کے موضوع سے انہوں نے انحرافات پھیلائے ہیں اور جگہ جگہ تکلف سے کام لیا، اور کس طرح وہ حدیث اور آثار سے ثابت شدہ تفسیروں کو نظم قرآن کی قربان گاہ پہ انہوں نے قربان کر دیا ہے. یہاں تک کہ آیت کا شان نزول ثابت شدہ روایت سے ثابت ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے نظم قرآن کے عنوان سے. اور غلو اس طرح کیا ہے کہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو شخص نظم قرآن کا فاعل نہیں ہے وہ واجب القتل. یعنی تفسیر تدبر قرآن میں یہ بات نہیں کہی ہے. یہ آپ کو یہ بات مل جائے گی ایک اصلاحی نمبر کر کے، تدبر نام کا ایک رسالہ ہوتا ہے،
کا جو اصلاحی نمبر ہے اس میں آپ کو یہ بات ان کی مل جائے گی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے نظم قرآن میں انہوں نے مبالغہ کیا ہے۔ حالانکہ نظم قرآن کا مسئلہ جو ہے نا، وہ علماء سلف بھی اس کی ضرورت بر قائل رہے ہیں، یعنی جو اس کی حد ہے، نظم قرآن کی جو حد ہے نا، اس حد پر قائل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تاریخ وفات جو ہے نا وہ 660 ہجری 660 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، یعنی 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری کے یہ عالم ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کلام مختلف اور متفرق موضوعات پر مشتمل ہو، یعنی کلام ہے اور جو کلام موجود ہے اس میں الگ الگ کلام کے الگ الگ موضوع ہو اور الگ الگ عناوین ہو، الگ الگ حوالوں سے ہو، تو ایک بات کا دوسری بات سے ربط جو ہے لازماً قائم ہی ہو، ایسا نہیں، لازماً ربط ہو آپس میں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اور جو شخص اس میں ربط پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور تکلف کرے گا، حالانکہ شیخ عز الدین بن عبد السلام نظم قرآن کے قائلین میں سے جو سر فہرست لوگ ہیں ان میں سے ہیں، وہ بھی اس طرح کے تکلف کو رد کرتے ہیں کہ اس طرح کا جو تکلف نظم قرآن کے نام پہ آ گیا ہے تفسیروں میں، وہ انتہائی غلط ہے۔ اور صاحب جو حدیثوں مطلب انکار حدیث جو ہے نا، اصل میں انکار حدیث کا جو الگ ہی یعنی بڑا فنی لیول میں نے جو پڑھا اصلاحی صاحب کو، جو ہائی لیول کا جو انکار حدیث ہو سکتا ہے بڑے خوبصورت طریقے سے، وہ امین حسن اصلاحی صاحب کے یہاں، یعنی دوسرے لوگوں کے یہاں تو جو انکار حدیث ہے نا وہ ایک ڈائریکٹ مل جائے گا آپ کو، یا دبے دبے لفظوں میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انکار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے لپیٹ کر کے اور قابل قبول بنا کر کے حدیثوں کا انکار کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے امین حسن اصلاحی صاحب نے۔ اور یہ انہوں نے بنیاد فراہم کی جاوید احمد غامدی کے لیے۔ جاوید احمد غامدی کی جو فکر ہے وہ اصل میں امین احسن اصلاحی کی فکر کا امتداد ہے، پھیلاؤ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ حدیثوں سے تو بڑی بے اعتنائی انہوں نے اس کتاب یعنی تفسیر تدبر قرآن میں کی ہے، جس کا حوالہ ابھی اس نے جو ہے پیش کیا تھا۔ تو بڑی جو ہے کمال کی بے اعتنائی بھائی ان کے یہاں ہے۔ حدیثیں میرے خیال سے جو کوئی 8-9 جلدیں ہیں تفسیر کی ان کے، ان میں تو بعض باحثین نے باقاعدہ گن کر کے بتایا ہے کہ کوئی 80 حدیثیں ہیں، 80 حدیثیں ٹوٹلی 80 حدیثیں، اور ان کا حال بھی کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی جلد میں 17 حدیثیں بتایا ہے، اور دوسری جلد میں 10 حدیثیں بتائی ہیں۔ ایک ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کیا ہے، یہ کام کیا ہوا ہے اور یہ شمار کیا ہوا ہے ان کی حدیثوں کا۔ اور اسی طریقے سے تیسری جلد میں 3 حدیثیں، اور چوتھی جلد میں 1 حدیث، 5ویں جلد میں 8 حدیثیں ہیں، اور 6ٹھی جلد میں 7 حدیثیں ہیں، اور 7ویں جلد میں 7 حدیثیں، اور 8ویں جلد میں 14، اور 9ویں جلد میں 13۔ اس طریقے سے کل کوئی تفسیر تدبر قرآن کی مختلف طبعات میں تھوڑے صفحات مختلف ہو سکتے ہیں، الگ الگ ایڈیشن تفسیروں کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ 5-6 ہزار صفحات میں یہ تفسیر ہوتی ہے۔ کل 9 جلدوں میں جلدیں بھی الگ ہو سکتی ہیں اگر کئی طبع مختلف ہو جائے تو کم و بیش 5-6 ہزار صفحات ہیں۔ 5-6 ہزار صفحات میں کل 80 حدیثیں ذکر ہوئی ہیں۔ ان 80 حدیثوں میں 80% حدیثوں کا حوالہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حدیثوں کا حوالہ اگر نہیں دیا تو یہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی، لیکن اس سے توجہ کا پتہ چلتا ہے جب آپ تفسیر کی کتاب لکھ رہے ہیں اور آپ کے لحاظ سے ایک بڑی معتبر تفسیر لکھ رہے ہیں اور ایک نمائندہ تفسیر ہے آپ کے حلقے میں، اور اس تفسیر میں آپ حدیث کے حوالے نہیں دے رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ نے اس کو خارجی ذریعہ ہی سمجھا ہوا ہے، یعنی داخلی ذریعہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے اس کو۔ ہاں، یہ ایک ڈائریکٹ ذریعہ ہے ہی نہیں، انڈائریکٹ یہ چیز آپ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی اور 80% حدیثوں کا آپ نے حوالہ نہیں دیا۔ اور ان 80 حدیثوں میں سے 60 ہی حدیثیں تقریباً ایسی ہوں گی کم و بیش جن کو انہوں نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے یا استشہاد کے طور پہ پیش کیا، شاید دلیل بھی نہیں، استشہاد کے طور پر پیش کیا ہے، اور باقی جو حدیثیں ہیں ان پر رد کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ یعنی وہ حدیثیں ذکر تو کی ہیں لیکن استدلال یا استشہاد یا استیناس کے لیے نہیں، بلکہ ان حدیثوں کی تردید کے لیے، ان کے رد کے لیے۔ ایک تفسیر
جو ایک مکتب فکر کی علمی تفسیر مانی جاتی ہے. میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے اور بعض اہل حدیث نما لوگوں کی زبان سے بھی سنی ہوئی ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی بڑی عالمانہ تفسیر ہے. یعنی تفسیر تفہیم القرآن تو عوام الناس کے لیے ہے، لیکن اصل میں جو علمی تفسیر ہے اس جماعت کی اور مرکزی تفسیر، وہ امین حسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن اس علمی تفسیر کا یہ حال ہے جس میں حدیثوں سے اس درجہ بے اعتنائی ہے. یہ عملی نمونہ ہے، عملی نمونہ. اور دعویٰ صاحب تو اس کے بارے میں بہت بڑا انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ دعویٰ بے حقیقت ہے. اس کی دلیل اس بات کی ہے کہ ان کا جو تفسیری نظریہ میں نے بتایا نا، تو تفسیری نظریہ ہی غلط ہے. جب تفسیری نظریہ ہی غلط ہے تو ظاہر سی بات ہے تفسیر بھی اسی طرح کی ہوگی. حدیث ان کے ہاں ظنی ہے، یعنی یقینی میں سے نہیں ہے. یعنی دو درجے ہوتے ہیں چیزوں کے نا. ایک چیز ہوتی ہے یقینی، جس پہ آپ بھروسہ کریں، اطمینان کریں، اور پھر اس کو بطور دلیل پیش کریں، بطور استشہاد پیش کریں، بطور استئناس پیش کریں جیسی ضرورت ہو. لیکن ایک چیز ہے جو یقینی نہیں ہے، جو ظنی ہے. تو حدیث جو ہے اصلاحی صاحب کے ہاں ظنی چیز ہے. ظنی وہ محدثین کی اصطلاح میں ظن نہیں، ظنی ان کی اپنی اصطلاح میں، ظنی ہماری اردو زبان کے اصطلاح میں، ظن ہماری گفتگو والی اصطلاح میں جو ظن ہے، ہماری زبان میں جو ظن بولا جاتا ہے وہ والی ظنی ہے. یعنی اس پہ انہیں اطمینان نہیں ہوتا. انہوں نے اس بات کو لکھا بھی ہے انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اس بات کو لکھا بھی ہے. وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ میں ان کی عبارتوں کو پیش کروں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا جو تفسیری نظریہ وہ کیا کہ حدیث جو ہے بھائی ظنی ہے. اب جب وہ ظنی مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس پر ان کو بھروسہ نہیں ہے. اور لیکن جاہلی ادب جو ہے، جاہلی ادب کو انہوں نے بہت اہمیت دیا ہے. اور جہاں پہ شبہ آ رہا تھا، شبہ یہ آ رہا تھا نا کہ منحول ہوتا ہے جاہلی ادب میں بھی. یعنی جس طرح احادیث میں ہوتا ہے نا صحیح حدیث اور ضعیف حدیث، ایسے جو ہے مستند غیر مستند جاہلی ادب میں بھی ہے. یعنی بہت سارا کلام ایسا بھی ہے جو زمانے جاہلیت کے شعراء کی طرف منحول ہے، منسوب ہے، اور حقیقت میں وہ ان کا کلام نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے تو نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں امین حسن اصلاحی صاحب کہ جو جاہلی ادب ہے، یہ مسئلہ تو واقعی بہت مشکل ہے کہ کیسے پتا چلے کہ کون منحول ہے کون غیر منحول ہے، یعنی کون اصلی ہے اور کون نقلی ہے. یہ مشکل تو ہے، لیکن جس کے پاس صحیح ذوق ہوگا تو اپنے صحیح ذوق سے وہ پہچان لے گا. یعنی راستہ انہوں نے جاہلی ادب کے لیے نکالا ہوا ہے بھروسے کا، کیونکہ جاہلی ادب ان کے یہاں تفسیر میں ایک بھروسے مند چیز ہے. لیکن حدیث میں بھروسے مند نہیں ہے کیونکہ ان کو اطمینان نہیں ہے. حالانکہ حدیثوں پر تو صاحب کام ہوا ہے، حدیثوں پر تو کام ہوا ہے، آج تک کام ہو رہا ہے. کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث حسن ہے، کس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، کس حدیث کی تحسین میں اختلاف ہے، کس حدیث کے ذوق میں اختلاف ہے، کون حدیث کس درجہ کی ضعیف ہے، کون حدیث کس درجہ کی صحیح ہے، کس حدیث میں تواتر کا حسن بہت زیادہ ہے، کس حدیث میں تھوڑا دوسرے نمبر کا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ صحیح حسن ضعیف، صرف یہ نہیں بلکہ صحت کے درجات، حسن کے درجات، ذوق کے درجات، وضع کے درجات، یہ تک محدثین نے جو ہے ان پہ کلام کیا ہوا ہے. اور پھر اس کی وجہ بتائی ہے، وجہ ترجیح بتائی ہے، ایک ایک کی فہرست گنا دی ہے، اور کس وجہ سے ضعیف کہا ہے اور کیوں کہا ہے اور کس کو ترجیح ہے اور کیا اختلافات ہیں. یہ سارا پورا ذخیرہ حدیث کا موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اصلاحی صاحب کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس تحقیق کے اس ذخیرے میں جا کر کے وہ تلاش کر کے صحیح کو الگ کریں، ضعیف کو الگ کریں، اور جو صحیح حدیث ہے ان پہ اعتماد کریں، اطمینان کریں. یہ توفیق ان کو نہیں ہے. کمال ہے، کتنا بڑا انحراف ہے تفسیر قرآن میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ علمی تفسیر ہے. کیسے علمی تفسیر ہو سکتی ہے بھائی؟ اب آپ کو میں 1-2 مثالیں پیش کر کے بات ختم کروں گا. قرآن پاک کی مطلب بھرا پڑا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس پہ، اس حوالے سے ڈاکٹر عزیر غازی نے بھی کام کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی، ان کی بھی کتاب موجود ہے، انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہوا، بلکہ ان کی تو کئی کتابیں ان کی فکر پر موجود ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس پر کام کیا ہوا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں جا کر کے. میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب یہ ناظرہ جو ہے نا،
اب परवरदिगार को देखने का यहाँ जिक्र है, एक तो कुरान में जिक्र है भाई, सीधा इला रब्बिया नाजिरा, नाजिरा इस्म फाइल है, देख रहे होंगे, साफ तौर पर कुरान में मौजूद है, कोई भी तर्जुमा पढ़ेगा बहुत साफ तरीके से तर्जुमे में मौजूद है। दूसरे मुत्तफक अलैह हदीस में भी मौजूद है कि मोमिनीन अपने रब को ऐसे ही देखेंगे जैसे चांद को बस आसानी देखते हैं, यानी देखने में, अल्लाह की लो तशबीह नहीं है, देखने की सहूलत के बारे में ये तशबीह है। तो मुत्तफक अलैह रिवायत है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक तो इला रब्बिहा नाजिरा को इला रहमते रब्बिहा नाजिरा बताया है कि अपने रब की रहमत की तरफ देख रहे होंगे, और फिर देखने का माना, नाजिरा का माना मुंतजिरा किया, यानी अपने रब की रहमत के मुंतजिर होंगे। अब और हदीस में जो बात मौजूद है, कहा ये मुतशाबिहात में से है। किसमें से है भाई? मुतशाबिहात में से है, और मुतशाबिहात में तामुक करना जायज नहीं है। ये मुतशाबिहात में से है और मुतशाबिहात में तामुक करना जायज नहीं है। ये देखिए, हालांकि सारा कारोबार इन लोगों का मुतशाबिहात पे चलता है, लेकिन जहां पे सरीह रिवायत मौजूद है और अपने नजरिए के खिलाफ है, उसको मुतशाबिहात कह करके रद्द कर दिया। ताज्जुब होता है कि जिनको गौर फिक्र का और उसमें गहराई का और तफसीर कुरान का इतना बड़ा दावा है, वो इस रिवायत को किस तरह मुतशाबिह कह रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो रिवायत बिल्कुल सरीह तौर पे सरीह लफ्जों में मौजूद है। ऐसे ही कुरान पाक की वो आयत है जिसमें हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा है। अब वहां निकाह का माना कहा इन्होंने कि जो है वती का माना इसमें नहीं है, यानी जमा का मफहूम इसमें नहीं है, निकाह में जमा का मफहूम नहीं है, जबकि जमा का मफहूम निकाह के लफ्ज में मौजूद है और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी मौजूद है। यानी रफ़ा कुरज़ी की मुतल्लका का वाक़या मशहूर है कि उनकी बीवी ने जब दूसरी तलाक के बाद जब किसी से शादी किया और उससे वती का मामला हुए बगैर उससे निकल करके और पुराने शौहर की तरफ लौटना चाहा, तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया कि जब तक वो मामला नहीं हो जाएगा जिमा का दोनों के दरमियान, तब तक इसको सही नहीं माना जाएगा। सही हदीस में मौजूद है ये बात, सही तौर पे मौजूद है ये बात, लेकिन उन्होंने इस तफसीर को नजरअंदाज किया। हालांकि लफ्ज निकाह में खुद लुगत अरब से खुद इसमें जमा का माना मौजूद है और फिर उसकी मजीद वजाहत सही हदीस से हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इसको न सिर्फ इनकार किया बल्कि ये कहा इन्होंने कि जिन लोगों ने वती के माना में निकाह को यहाँ पे लिया हुआ है, उन्होंने एक गैर जरूरी सा तकल्लुफ किया है। हालांकि इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस इजमाए उम्मत भी करार दिया, यानी मैं इस तहकीक की तरफ नहीं जा सका कि इजमाए उम्मत उनका कहना कितना दुरुस्त है, लेकिन कम से कम इतनी बात तो समझ में आती है कि इमाम तबरी ने अगर किसी चीज को इजमाए उम्मत से ताबीर किया है तो अलल अकल वो जम्मे गफीर का कौल होगा, और तवातुर से उलमा से वो तफसीर चली आ रही है। अलल अकल इतना तो होगा। उन्होंने इस मफहूम को, इस तफसीर को इजमाए उम्मत से ताबीर किया। ये दूसरी मिसाल, एक और मिसाल दे करके मैं बात को खत्म करने की तरफ चल रहा हूँ। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन मिन रिबातिल खैल, कि तुम लोग जो है उनके लिए ताकत तैयार करके रखो और सुधाए हुए घोड़े या बधे हुए घोड़े तैयार करके रखो। भी फौज खुशी की जरूरत पड़ती है हर मुल्क को, हर मजहब को, हर मुल्क को, तो उसके बारे में कुरान पाक में तज़किरा हुआ है कि भी आदमी तैयारी करके रखे, मुल्क जो है, हुकूमत जो है वो तैयारी करके रखे। किस बात की? यानी ताकत की तैयारी करके रखे। अब जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और सरी तौर पे, यानी देखिए मैंने जो मिसालें मुंतखब की हैं वो ऐसी मिसालें मुंतखब नहीं की हैं कि जिनमें जरा कुछ पेचीदगी हो, कोई उलझाव हो, कोई इख्तिलाफ हो। मैंने मिसालें ऐसी पेश की हैं जो कुरान और हदीस का आम तालिब इल्म, यहाँ तक कि जमात राबिया चौथी जमात का तालिब इल्म भी इन बातों को बड़ी आसानी से बगैर उस्ताद की रहनुमाई की किताब में पढ़ के भी समझ सकता हूँ। मैं ऐसी मिसालें, बल्कि आवाम भी समझ सकती हो, मैं ऐसी मिसालें पेश कर रहा हूँ आपके सामने। और फिर आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ जहां सराहत है, जहां वजाहत है, यहाँ इनके इनहिराफ का आलम ये है, तो जहां पे कोई पेचीदगी और कोई उलझाव होगा वहां पे किस तरीके से इन्होंने कुरान पाक की तफसीर के नाम पर इनहिराफ का काम किया होगा, ये मैं बताना चाहता हूं।
تو اب مسلم شریف کی حدیث میں صاف طریقے سے 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان القوت هو الرمی، کہ قوت جو ہے قرآن میں وہ کیا ہے؟ وہ رمی ہے، وہ پھینکنا ہے، وہ تیر اندازی ہے، وہ نشانہ بازی ہے. یہ قوت کا معنی بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو قوت ہے. اب انہوں نے جو تفسیر بیان کی، کہا کہ نہیں، اس سے مراد فوج ہے. ترجمے میں انہوں نے فوج، ترجمہ دیکھیں گے تو فوج، اور تفسیر دیکھیں گے تو فوجی افراد یا افرادی قوت. تو یہ قوت سے مراد فوج یا افرادی قوت یا فوج کے افراد، جو بھی آپ تعبیر کر لیں، تب ایک ہی بات ہے. اب تماشا کیا ہے اس میں؟ تماشا یہ ہے کہ نظم قرآن کی بھی خلاف ہے تفسیر. یعنی من رباط الخیل جو آگے ہے نا، گھوڑے کا تذکرہ، تو گھوڑے کے تذکرے سے تیروں کا تذکرہ، نشانے کا تذکرہ آٹومیٹک سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں تیر اندازی اور گھوڑ سواری یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں. تو جو نظم قرآن ہے، وہ نظم قرآن بھی اس کی تردید کر رہا ہے. جو ان کے ہاں بڑے سر فہرست ہے تفسیر کے اصولوں میں، وہ بھی اس کی تردید کر رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے نا کہ فوج جو ہے اور افراد تو لازماً اس میں داخل ہے. بھائی نشانہ کب ہوگا؟ جب افراد ہو. نشانہ کون لگائے گا؟ تیر کون پھینکے گا؟ ہاں، لڑاکو ومان کون چلائے گا؟ افراد چلائیں گے، فوج چلائے گی. تو فوج تو لازماً شامل ہے. یہ تو تحصیل حاصل ہے. جب انحراف پہ آدمی آتا ہے تو کیسی کیسی پڑھا لکھا آدمی بلاجبیاں کرتا. میں یہ نہیں کہتا اصلاحی صاحب کے پاس علم نہیں تھا، میں یہ نہیں کہتا نالج نہیں تھا. نالج ہونا کسی کے صحت اور کسی کے صحیح اور درست ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. نالج تھا، لیکن اصولوں سے جب انحراف کیا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جب وہ ہٹے، تو پھر غلطی کیسے کر رہے ہیں؟ تحصیل حاصل. یہ کیا تفسیر ہوئی؟ وہ تو آٹومیٹک موجود ہے بھائی. جب نشانہ بازی ہوگی، جب تیر چلانے کا معاملہ ہوگا، تو تیر کوئی چلانے والا ہوگا تبھی تیر چلایا جائے گا. لڑاکو ومان چلانے والا ہوگا تبھی چلایا جائے گا. مانیٹر کرنے والا ہوگا تبھی وہ اڑے گا. بنانے والے ہوں گے تبھی وہ اڑے گا. اس کے ٹیکنیشین ہوں گے تبھی وہ چلے گا. تو یہ تو لازمی معنی ہے. اس میں تفسیر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تفسیر کی ضرورت یہ تھی کہ قوت سے اسپیشل کون سی قوت مراد ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے الگ سے، اچھا جب یہ الگ سے پیش کرتے ہیں تو بڑے دانشورانہ الفاظ لاتے ہیں، بڑے غور اور تدبر اور میری فکر کا نچوڑ جیسے الفاظ اور میری فکر کا لب لباب، اور میں نے ایک ایک سورت پہ ڈیرے ڈالے ہیں، اور میں نے ایک ایک آیت پہ پہرے دیے ہیں، اور میں نے ایک ایک لفظ پہ جو ہے راتوں کی نیندیں قربان کی ہیں. ارے میرے بھائی، یہ نیند اود قربان کرنے کی اسی قسم کی تفسیر میں ضرورت پڑے گی. اللہ کے رسول کی حدیثوں سے اگر تفسیر کرنی ہو، تفسیر القرآن بالقرآن و تفسیر القرآن بالاحادیث الصحیحہ و تفسیر القرآن بفہم سلف الامہ، اگر یہ تفسیر کرنی ہو آپ کو، تو اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ آپ کو وہ آنکھ کی روشنی خراب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ضرورت پڑتی ہی تب ہے جب انحراف والے راستے میں جا کر کے پھر اس انحراف کو سیدھا کر کے پیش کرنے کی ضرورت آئے، کسی کی فکر کو تطبیق کرنے کی ضرورت پیش آئے، کسی گمراہی کو مستند کرنے کی ضرورت پیش آئے، کسی ضلالت کو مدلل کرنا ہو. تو جب ضلالت کو مدلل کرنا ہوگا تو ایسے ہی خیمہ لگانا پڑتا ہے اور ایسے ہی ڈیرا ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر فکر کا نچوڑ آتا ہے. اور پھر فہرست ایک پوری موجود ہے رضاعت کے مسئلے میں، نزول مسیح کے مسئلے میں، اور اسی طریقے سے احسن الحسنہ و زیادہ کے مسئلے تفسیر میں، یا لما تحرم ما حل اللہ کی تفسیر میں، اسراء اور معراج کا جہاں پر تذکرہ ہوا ہے وہاں تفسیر میں، مقام محمود یعنی عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ کی تفسیر میں. الغرض ایک پورا سلسلہ قائم ہے جہاں پہ اصلاحی صاحب نے انحراف کیا ہے. اور کمال کی بات جو آخری میں ایک لائن میں ذکر کر کے بات ختم کروں، جو کمال کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے تو اس قدر بے اعتنائی، لیکن دیگر آسمانی صحائف کو بھی، خارجی ذرائع میں تو اس کو بھی شمار کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی صحائف اور احادیث نبویہ کو ایک کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی کتابیں تو میں نے پڑھی اور زمانے سے ان کی چیزوں کو دیکھتے آ رہا ہوں. یہ آپ جب کتاب پڑھیں گے تدبر قرآن تفسیر، تو اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی اور مبرہن طریقے سے ملے گی اور جگہ جگہ ملے گی.
انہوں نے تورات کے، زبور کے، انجیل کے حوالے دیے ہوئے ہیں، اسحاق کے حوالے دیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اس کی باقاعدہ بہت جگہوں میں پوری پوری عبارتیں انہوں نے نقل کی ہیں. بلکہ ایک کام اس پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ کتنی جگہوں پہ انہوں نے آسمانی صحائف کی عبارتیں نقل کی ہیں. تو انہوں نے جو ہے ایک تو حدیث کو اور آسمانی صحائف کو ایک درجے میں رکھا. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ آسمانی صحائف جو ہیں وہ جو ہے قرآن کے ضمن میں اگر لے کے آپ جاتے ہیں تو ان کا ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو تحریف والی بات جب سامنے آتی ہے تو تحریف والی بات جب پیش نظر رکھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں پھر اس کا بالکل ہی مقام نہیں بنتا ہے. اس کا جو مقام ہے وہ بہت واضح کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کا بالکل مقام نہیں ہے جو انہوں نے دیا. انہوں نے کیا مقام دیا ہے؟ مقدمہ تفسیر میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کیا کہ قرآن پاک کی حکمت کو سمجھنے میں جو مدد ان صحیفوں سے ملتی ہے وہ مدد مشکل سے کسی دوسری چیز سے ملتی ہے. یہ مقام ہے ان کا. خارجی ذرائع میں تو اس کو بھی رکھا ہوا ہے، لیکن خارجی ذرائع میں آسمانی صحیفوں کا جو مقام ان کی نظر میں ہے وہ بڑی تفصیلی عبارت ہے. میں نے اس کی ایک لائن لے لی ہے خالی کہ مشکل سے دوسری جگہوں پر انہیں مدد ملتی ہے جو مدد انہیں ان کتابوں میں ملتی ہے. جبکہ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کتاب پڑھنا شروع کیا تھا اہل کتاب کی، تو اللہ کے رسول کے چہرے پہ کیا اثرات رونما ہوئے تھے وہ حدیث میں موجود ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ جن حکمتوں پر اور جس فکری نچوڑ پر اور جس دانش پہ آپ مرے جا رہے ہیں اور لوٹے جا رہے ہیں، وہ کہاں سے اس کا مصدر کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، وہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ایک پورا مکتب فکر تفسیر کا اور تفسیر میں ضلالت کا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے عالمانہ فاضلانہ اسلوب میں اور عالمانہ فاضلانہ علمی سطح پہ انہوں نے قائم کیا. یہ بڑی خطرناکی ہے. انہوں نے علمی لیول پہ آ کر کے انحرافات کو، ضلالتوں کو، تفسیری انحراف کو، احادیث سے بے اعتنائی کو اصولی طور پہ انہوں نے پیش کیا اور ان اصولوں کی تطبیق دی، اور وہ تطبیق ایک لمبے عرصے تک دی. یعنی انہوں نے تو اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہوا ہے نا کہ میری زندگی کا جو اصل اور بنیادی کام تھا وہ یہی تھا، تفسیر تدبر قرآن. یعنی میں جب بھی کوئی لکھتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے اس کا لنک یہاں سے ہوتا تھا، کوئی چیز پڑھتا تھا تو اس کا لنک یہاں سے ہوتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی کے لیے دیا اور میں اب اس کو لکھنے میں لگا ہوا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے نا کہ انہوں نے کتنی محنت سے تمام منحرف راستوں کو سیدھا کر کے دکھایا ہوا ہے، تمام ضلالتوں کو ہدایت بنا کر کے دکھایا ہوا ہے، اور ان کو اصولوں میں لا کر کے پرویا ہے، اور اصولوں کی پھر تطبیق دی ہے، اور تطبیق بڑی خوبصورت طریقے سے دی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو بوڑھا آدمی ہے یہ بھی بڑا قربان ہوا جا رہا ہے، اور اس نے بھی تعریف کی ہوئی ہے. تو خیر، اس بوڑھے آدمی کو پیش کرنے کا تو میرا صرف اتنا ہی مقصد تھا کہ آپ یہ ضلالت کا جو سلسلۃ النسب ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. یہ سلسلۃ النسب سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کلیئر ہوتی ہیں کہ بھائی ہم جن سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور جس جہلمی کو، مرزا پلمبر کو ہم سننے جا رہے ہیں، اس کا سلسلہ تعلم کیا ہے، سلسلہ تعلیم کیا ہے، وہ جاننے کے لیے اور میں نے اس کو پیش کیا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.